بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، محمد بن سلمان اور محمد بن زائد، ایک سعودی عربیہ کے ولی عہد اور دوسرے متحدہ عرب امارات کے ولی عہد، انہوں نے عمران خان کے ساتھ دوستی کا حق ادا کر دیا ہے۔ پہلی یہ خبر شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، کس طرح سے کیا رول پلے کیا ہے انہوں نے، اور دوسری کہ مودی کو اب کس طرح سے کھلی چھٹی مل گئی ہے عمران خان کے جانے کے بعد۔ یہ آپ کے ساتھ دو خبریں، اور تیسری خبر رشیا اور چائنا یعنی روس اور چین نے کس طرح سے پاکستان کو کیا کہا ہے، اور اس اسٹیبلشمنٹ اور امپورٹڈ حکومت کو کیا حکم دیا ہے ان دونوں ملکوں نے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلی خبر یہ، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ شہباز شریف گیا وہاں پہ، امپورٹڈ وزیر اعظم جو بھکاری خود کو کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں، تو بھکاری جب گیا سعودی عربیہ کے دورے پہ اور متحدہ عرب امارات دبئی جسے ہم کہتے ہیں، دورے پہ گیا بہت ساری امیدیں لے کر کہ وہاں سے کچھ بھیک مانگ کر لائیں گے اپنے ملک کے لیے، تو ان کو انہوں نے ٹھینگا دکھا دیا۔ یہ میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا، لیکن خبریں چلا رہے تھے یہ لوگ، دی نیوز اور جنگ جو کہ ان کا اپنا اخبار ہے، اس میں خبریں چل رہی تھی کہ جی 8 ارب ڈالر سعودی عربیہ نے دیے ہیں اور متحدہ عرب امارات نے بہت سارے وعدے کیے ہیں۔ حالانکہ میں نے کہا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، صرف امپورٹڈ حکومت کو تھوڑا سا اس کو اچھا دکھانے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ بڑا کام کر رہی ہے، اس کی بڑی عزت ہے دنیا میں۔ لیکن ناظرین، میں نے کہا تھا کہ جس وزیر اعظم کے ملک میں کوئی عزت نہیں ہوتی، اس کی باہر بھی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور ملک میں کیا عزت ہے ان کی آپ کو پتہ چل چکا ہے۔ خبر یہ ہے ناظرین کہ سعودی عربیہ کے ولی عہد محمد بن سلمان نے ان کو کہا ہے کہ آپ کو ایک فلس بھی نہیں ملے گا، بلکہ 3 ارب ڈالر جو امریکہ نے، جو سعودی عربیہ نے عمران خان کو دیے تھے اپنے بینکوں میں ڈپازٹ رکھنے کے لیے، تاکہ ہمارے ڈالر کی قیمت تھوڑی سی صحیح رہے اور ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بھی ایک اچھے لیول تک رہیں۔ سعودی عربیہ نے وہ 3 ارب ڈالر بھی واپس کا مطالبہ کر دیا ہے، وہ 3 ارب ڈالر بھی واپسی کا مطالبہ کر دیا ہے، اور اب یہ جو حکومت ہے، امپورٹڈ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ، یہ سعودی عربیہ کے پاؤں میں گر گئی ہے جا کے، بلکہ لیٹ گئے وہاں جا کے کہ خدا کے لیے ہمیں 3 ارب ڈالر نہ واپس لیں ہم سے، اگر یہ بھی لیے تو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بہت کم ہو جائیں گے اور ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ لیکن وہ نہیں مان رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ناظرین کہ وہ عمران خان کے بڑے اچھے دوست تھے، کیونکہ جو پالیسی عمران خان نے اپنائی تھی اس پالیسی کو جاری رکھتے ہوئے محمد بن سلمان نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا ٹیلی فون کال ریسیو نہیں کیا تھا، اٹینڈ نہیں کیا تھا، وہ بھی خود مختاری کی پالیسی پر چل پڑے تھے، اور یہی کام کیا تھا متحدہ عرب امارات کے جو ولی عہد محمد بن زائد، انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا۔ لیکن جب عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا پاکستان میں، اس امپورٹڈ حکومت اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ جس آرمی کے چیف جن کا نام لیا جا رہا ہے، ان دونوں نے یہاں پر ایک میر صادق اور میر جعفر کا کردار ادا کیا، اور پیچھے امریکہ کی تھپکی تھی ان کے ساتھ۔ تو جب انہوں نے امریکہ کی تھپکی کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کی کرسی کو الٹا دیا، تو سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات اس بات سے ہرگز خوش نہ تھے۔ تو اس لیے جب یہ گئے بھکاری وہاں پر، تو انہوں نے ایک دھیلا دینے سے ان کو انکار کر دیا۔ اب یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو گئی ہے، کیونکہ اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے آرمی چیف ہیں، انہوں نے وہاں جو رحیل شریف موجود ہے، سابقہ آرمی چیف ہمارے، ان کے ذریعے سے شہزادہ محمد بن سلمان کو منانے کی کوششیں جاری کر دی ہیں، تاکہ کچھ نہ کچھ بھرم رہ سکے، کیونکہ اب عوام میں تو ان کی پذیرائی بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کس طرح سے مسجد نبوی کے صحن میں، مسجد نبوی سے باہر آ کر وہاں بھی اس پاک سرزمین پر بھی بے عزتی اور ذلالت نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ تو ناظرین، اس کے بعد یہ تو ایک چیز، دوسرا متحدہ عرب امارات کے جو ولی عہد ہیں، انہوں نے بھی ایسا ہی کام کیا، انہوں نے بھی ایک فلس بھی دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اصل میں ناظرین، وہ سارے ابھی جو سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات، یہ دونوں بھی چائنا کے گروپ میں آ چکے ہیں، چائنا اور روس کے گروپ میں آ چکے ہیں، امریکہ کے گروپ سے باہر آ گئے ہیں۔ لیکن جو عمران خان صاحب تھے، یہ بھی ان چائنا اور رشیا کے گروپ میں شامل تھے، اور ان دونوں ممالک کو، سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات کو چائنا کے قریب لانے میں عمران خان صاحب کا بہت کردار تھا۔ اس لیے چائنا، سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات، یہ سارے عمران خان صاحب کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک اور بڑی اہم خبر آپ کو بتاؤں ناظرین
کہ جو سعودی عربیہ کا جھگڑا چل رہا تھا یمن کے ساتھ، جہاں پہ حوثی باغیوں نے سعودی عربیہ کی ناک میں دم کر رکھا تھا اور آئے دن میزائل حملے کرتے تھے، وہ دبئی پہ بھی حملہ کیا انہوں نے، اس کے بعد سعودی عربیہ میں بھی حملہ کیا انہوں نے، تو ان سارے حملوں کو بند کروانے میں اور یمن کے ساتھ سعودی عربیہ کی ڈیل کروانے میں، امن معاہدہ کروانے میں عمران خان صاحب نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا، اور تب جا کر سعودی عربیہ کو چین کا سانس لینا نصیب ہوا تھا، یمنیوں کے حملے بند ہو گئے تھے۔ اس میں بے شک عمران خان صاحب نے ایران کا بھی اہم کردار دلوانے میں انہوں نے اہم رول ادا کیا۔ عمران خان صاحب نے سعودی عربیہ اور ایران کو بھی قریب لائے تاکہ مسلم ممالک میں اتحاد قائم ہو سکے اور یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو سکیں۔ اس لیے ناظرین، سعودی عربیہ کے محمد بن سلمان عمران خان کی حکومت ختم ہونے پر شدید ناراض ہیں، اور اسی طرح سے دبئی کے حکمران بھی، ان دونوں نے کلیئر انکار کر دیا ہے اس حکومت کی کسی بھی طرح سے امداد کرنے میں۔ پہلی خبر۔ دوسری خبر کی طرف آپ آتے ہیں ناظرین، مودی جس کو عمران خان نے ہر سٹیج پر یہ کہا تھا کہ یہ ہٹلر ہے اور نازی قوم کے ساتھ اس کو تشبیہ دی تھی کہ اس کی جو RSS ہے، جو اس کی دہشت گرد تنظیم ہے مودی کی، اس کا نام لے کر عمران خان صاحب تنقید کرتے تھے ہر بین الاقوامی فورم پر۔ تو اب عمران خان تو چلے گئے، ان کے جانے کے بعد مودی کو کھلی چھٹی مل گئی ہے۔ اب مودی یورپ کے دورے پر گیا ہے اور وہاں پر یورپین ممالک کو اس بات پر آمادہ کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دیں اور پاکستان پر پابندیاں لگائیں، اور درپردہ وہ ان سے اس بات کے لیے بھی حمایت حاصل کر رہا ہے کہ وہ پاکستان پہ حملہ کرے کشمیر کی سائڈ سے۔ ناظرین، اب یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ان کا ٹٹو بیٹھا ہوا ہے، ان کا جو ایک چمچہ وزیر اعظم ہے، جو امپورٹڈ وزیر اعظم ہے شہباز شریف، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ تو مودی کی کسی بات کا جواب نہیں دے گا، چاہے وہ کچھ بھی کر جائے، کیونکہ یہ آئے ہی اسی معاہدے کے تحت تھے کہ آپ نے انڈیا کے آگے لیٹ جانا ہے، بالکل وہ جو مرضی کرتا رہے، آپ نے بالکل ہلنا نہیں ہے، آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، اس کا کسی بات کا جواب نہیں دینا۔ اب دیکھیں، مودی پورے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہا ہے، لیکن ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں دیا جا رہا۔ لیکن جب تک ہمارا شیر دل وزیر اعظم عمران خان تھا، مودی کی جرت نہیں تھی کہ وہ بات کر سکے۔ مودی بیک فٹ پر تھا، وہ بات کرنے سے پہلے گھبراتے تھے کہ اگر کوئی بات کریں گے تو عمران خان کا بڑا سخت رد عمل آئے گا ہماری طرف، اس لیے وہ بیک فٹ پر تھے اور عمران خان فرنٹ فٹ پر کھیل رہے تھے۔ لیکن اب ان کے جانے کے بعد مودی کو پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے کے لیے کھلی چھٹی ہے۔ کوئی ہمارا وزیر خارجہ جواب نہیں دے رہا، ہمارا وزیر اعظم امپورٹڈ اور سلیکٹڈ اور یہ بیکاری وزیر اعظم بالکل جواب نہیں دے رہا، نہ ہی ہمارا آرمی چیف کوئی بات کر رہا ہے، کیونکہ یہ سب ایگریمنٹ کر کے آئے ہیں ان کے ساتھ۔ دو خبریں۔ تیسری خبر یہ ہے ناظرین کہ چائنا نے واضح طور پر امپورٹڈ گورنمنٹ اور اس آرمی چیف کو، اس اسٹیبلشمنٹ کو کھلا پیغام دیا ہے کہ اپنے ملک میں یہ سیاسی افراتفری کو ختم کریں، کیونکہ ناظرین چائنا پر اس وقت پاکستان کا بہت زیادہ دارومدار ہے۔ دیکھیں، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور کچھ دنوں کے لیے جب سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوئے تھے یمن کی وجہ سے، تو اس وقت جب سعودی عربیہ نے یہ $3 ارب اب جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں پاکستان سے، یہ اور اس کے علاوہ جو $3 ارب دیے تھے، انہوں نے فوراً واپسی کا مطالبہ کر دیا تھا۔ تو اس وقت چائنا تھا جو آگے آیا تھا، اور ہماری جگہ پر چائنا نے وہ پیسے سعودی عربیہ کو ادا کیے تھے، تقریباً $3 ارب یا $4 ارب تھے وہ۔ تو اس لیے چائنا کا بہت بڑا سٹیک ہے پاکستان کے اندر، انہوں نے کھل کر اس حکومت کو ڈانٹا ہے، سمجھ لیں آپ کہ بھائی یہ جو آپ کے ملک میں سیاسی افراتفری اس کو ختم کریں اور اسٹیبلٹی قائم کریں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اصل میں وہ بھی ناراض ہیں عمران خان کے جانے پہ، کیونکہ عمران خان تھا اینٹی امریکن تو نہیں کہہ سکتے، وہ خود مختار پالیسی چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ چائنا، رشیا، امریکہ سب کے ساتھ برابر کی ڈیل کی جائے، سب کے ساتھ تعلق رکھا جائے، اچھے دوستانہ تعلق رکھے جائیں، لیکن غلامی نہیں کی جائے گی، اچھے تعلقات رکھے جائیں گے برابری کی بیس پہ۔ تو چائنا بھی اب بہت پریشان ہے، کیونکہ یہ امپورٹڈ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا واضح جو ان کا موڈ ہے وہ امریکہ کی طرف ہے۔ یہ بالکل امریکہ اور بھارت کے سامنے لیٹ گئے ہیں، سب ہر بات ان کی ماننے جا رہے ہیں۔ ناظرین، انہوں نے ان کے درمیان ایگریمنٹ کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان میں اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے۔ یہ کون سا ایگریمنٹ کیا ہے انہوں نے، یہ آپ کو میں اگلی ویڈیو بتاؤں گا، کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ بہت ہی خطرناک ایگریمنٹ کیا ہے انہوں نے ناظرین، یہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ، ان تینوں نے مل کر پاکستان کو گروی کیسے رکھا ہے، میں آپ کو اس کے ثبوت دوں گا۔
واضح بڑے کلیئر ثبوت دوں گا کس طرح سے انہوں نے ملک کو بیچا ہے، اور جو ایگریمنٹ انہوں نے کیے ہیں آپس میں اور امریکہ کی موجودگی میں، سی آئی اے کی موجودگی میں انگلینڈ کے اندر بیٹھ کر، وہ اس معاہدے کی تفصیلات کیا ہیں ساری وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دونوں جو اس امپورٹڈ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہیں یہ کس طرح سے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور مکمل طور پر انہوں نے پاکستان کو بھارت اور امریکہ کی کالونی بنا دیا ہے، جو کہ ہم ایک غیرت مند قوم ہے، ہمیں کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، اور ہم ان کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ تو ناظرین، اس کے بعد آخری خبر کہ سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات، چائنا اور روس کے کھل کر عمران خان کے حق میں سامنے آنے کی وجہ سے اب اس ملک میں جو میر جعفر اور ایک میر صادق جو ہے، ان کا نام بھی ہم بتائیں گے آپ کو، اب اس طرف ہم اشارتاً کہہ رہے ہیں کہ ایک میر جعفر ہے اور ایک میر صادق ہے، کئی میر جعفر کئی میر صادق ہیں پاکستان میں، لیکن دو بڑے واضح ہیں، ان کے نام بھی لیں گے، جب عمران خان صاحب نام لیں گے تو ہم بھی نام لیں گے۔ تو ناظرین، انہوں نے اب مکمل طور پر ہتھیار پھینک دیے ہیں بھارت کے سامنے اور امریکہ کے سامنے، کہ جو ان کی پالیسیز، کیونکہ اس لیے ان سے وعدہ کر کے آئے ہیں، تو اب امریکہ ان کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے کہ جو وعدے تم نے کیے ہیں وہ پورے کرو آپ ان کو۔ لیکن ایک طرف عوام کا شدید رد عمل ہے اور عمران خان ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے، اور دوسری طرف انہوں نے امریکہ سے کی وعدے ان کے سامنے آ رہے ہیں۔ اب امریکہ پریشر ڈال رہا ہے کہ جو وعدے تم لوگوں نے کیے ہیں میرے ساتھ وہ پورے کرو، تب میں امداد دوں گا، تب میں تمہیں بھیک دوں گا، ورنہ میں تمہیں بھیک بھی میں نہیں دوں گا جب تک اپنے وعدے پورے نہیں کرو گے۔ تو اس لیے یہ اس امپورٹڈ حکومت اور اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے انتہائی مشکل وقت ہے۔ اب ایک طرف سے امریکہ کا دباؤ، ایک طرف سے عوام کا دباؤ، اب یہ بیچ میں کھڑے ہیں کہ کس طرف جائیں۔ اگر امریکہ کی طرف جاتے ہیں تو عوام جوتے مارتی ہے، اگر عوام کی طرف بات مانتے ہیں تو امریکہ جوتے مارتا ہے۔ اب یہ بات ناظرین ان کے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ انہوں نے بڑی خوشی سے ایگریمنٹ تو کر لیا امریکہ کے ساتھ غلامی کا، لیکن اب بہت پچھتا رہے ہیں۔ اب شاید سننے میں آ رہا ہے، کچھ بڑے اہم صحافی رپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور اب کوشش شروع کر دی ہے، لیکن ناظرین ہم اس بات کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ سب لالی پاپ ہے عمران خان کی تحریک کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ لیکن جب تک یہ اسمبلیاں توڑیں گے نہیں انتخابات، وہ بھی غیر جانبدارانہ، منصفانہ اور آزادانہ، اس وقت تک ہمیں ان کی کسی بات پر یقین نہیں آئے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ اب تک اتنا ہی ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، اس چینل کا خیال رکھیے، اس کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔